کچھ لوگوں نے ایک شوشہ اڑا رکھا ہے بہت عرصے سے کہ جو چشتی ہیں یزید کی تعریف کرتے ہیں، یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ تو برادران مکرم عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے استاذ کے استاد، میرے دادا استاد یعنی میری مراد مفتی عرب و عجم، مفتی اعظم پاک و ہند مفتی فضل احمد چشتی سرکار، آپ نے اس بات کے جواب میں یوں کہہ لیں کہ سینکڑوں جو ہیں وہ منٹس بیان فرما دیا ہے، اور ایسے بیانات فرمائے ہیں جو کہ لاجواب ہیں، اور یہ الزام لگانے والے، یزید کی تعریف سے متہم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے۔ تو کچھ لوگ اب بھی یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو چشتی ہیں وہ یزید کا دفاع کرتے ہیں، وہ یزید کی تعریف کرتے ہیں، اور بار بار لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور فتنہ برپا کر رہے ہیں، اور علماء اہل سنت جو حق کے علماء ہیں ان کے خلاف لوگوں کو مخالف بنانے کی زور و شور سے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو برادران مکرم میں ایک عرض کروں گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ چشتی یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید کی تعریف کرتے ہیں، تو برادران مکرم تھوڑی بات توجہ سے سننی ہے کہ جو ہم یزید کی کرتے ہیں اگر وہ تعریف ہے، بات کو سمجھنا ہے کہ جو ہم یزید کی کرتے ہیں اگر وہ تعریف ہے تو پھر میں وہی جو یزید کی ہم کرتے ہیں اس کی کروں گا۔ جو کہتے ہیں کہ چشتی جو ہیں وہ یزید کی تعریف کرتے ہیں، اگر وہی جو ہم یزید کی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تعریف ہے، اگر وہی میں ان کی کروں اور ان کو غصہ لگ جائے تو میں کہوں گا کہ خدا را خدا را خدا را لعنت اللہ علی الکاذبین، سٹیجوں پر بیٹھ کر جھوٹ مت بولو۔ تو استاذ مکرم مفتی فضل احمد چشتی سرکار، آپ کی کتاب ہے بیعت، یہ کتاب میرے سامنے ہے، بیعت یزید سے انکار کا سبب، یہ کتاب ہے۔ تو اس کا جو پہلا صفحہ ہے، اس کے پہلے صفحے پر آپ سرکار نے کیا لکھا ہے؟ آپ سرکار نے لکھا ہے کہ یزید پلید، یہ پہلے صفحہ پر لکھا ہوا ہے یزید پلید۔ ادھر دیکھیں، یزید پلید سے کتاب شروع ہو رہی ہے۔ آپ سرکار نے سب سے جو پہلا لفظ لکھا ہے وہ لکھا ہے یزید پلید۔ تو برادران مکرم یہ کہتے ہیں کہ چشتی یزید کی تعریف کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جیسے ہم یزید کی تعریف کرتے ہیں اب ان ملوڈوں کی تعریف میں اسی طرح کروں گا جیسے ہم نے یزید کی تعریف کی ہے۔ تو میں ان سب ملوڈوں سے کہتا ہوں کہ ارے تم سب کے سب پلید ہو، تم پلید ہو، تم پلید ہو۔ اگر وہ غصہ کریں تو میں ہاتھ بن کر التجا کروں گا، تم تو کہتے ہو کہ یزید کی تعریف کرتے ہیں، ہم تو پھر اسی طرح تعریف کرتے ہیں۔ اگر یہ تعریف ہے تو پھر تم غصہ کیوں ہوتے ہو؟ اگر یہ تعریف نہیں ہے تو پھر امت مسلمہ کو تم کیوں جو ہے بری راہ پر لگا رہے ہو؟ کیوں علماء اہل سنت کا مخالف بنا رہے ہو؟ برادران مکرم میں آخر یہی کہنا چاہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ارے دور دور سے باتیں کرنے سے اچھا ہے تم استاد صاحب کی کتاب ہی پڑھ لیتے، اس کے شروع میں ہی دیکھ لے کہ یزید پلید لکھا ہوا ہے۔ اب آئندہ سے جو ہمیں کہے گا تم یزید کی تعریف کرتے ہو، تو پھر جیسے ہم یزید کی تعریف کرتے ہیں ہم بالکل اسی طرح اس کی بھی تعریف کریں گے۔ اگر اس میں ہمت ہوگی تو پھر وہ جو ہے برداشت کر کے دیکھے، پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ کس طرح بولتے ہیں۔ ادھر سے کلپ کاٹ لیے، ادھر سے کلپ کاٹ کر ادھر سے بات کاٹ دی، ادھر سے بات کاٹ دی اور لوگوں کو سنا دی۔ اس طرح کیسے بات کی سمجھ آ سکتی ہے؟ اب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یا ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب آگے پیچھے سے کاٹ دیا جائے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو برادران مکرم آگے پیچھے سے کلپ کاٹ کر بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ ایک حجرے کا نصیرہ ہے، اسے ہم حجرے کا خسرہ کہتے ہیں۔
اس نے بھی بڑے کلپ کاٹے ہیں اور بہت زیادہ. پچھلے دنوں اس کا ایک کلپ آیا ہوا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر ادھر سے کلپ کاٹنے کا نقصان کتنا ہوتا ہے. اب وہی آدمی جو چشتی صاحب کی کلپ کاٹ کر لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ چشتی یزیدی ہے، آگے سے بات کاٹ دی، پیچھے سے لوگوں کو درمیان سے کاٹ کر کلپ لوگوں کو کہہ دیا چشتی یزید کی تعریف کر رہا ہے. تو برادران مکرم، اس کا کلپ تھا، وہ کوئی واقعہ بیان کر رہا تھا. اس واقعے میں وہ بتا رہا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کی ماں جو ہے اس نے کسی سردار سے جا کر زنا کروایا، اور زنا کرانے کے بعد وہ پیدا ہوا. تو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اسی طرح بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے سے کسی نے اب کلپ کاٹ کر اسے بتایا ہے کہ کلپ کاٹنے کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر وہ جو کلپ آگے پیچھے سے کاٹا تو پھر جو وہ بیان کر رہا تھا اس کی سمجھ کچھ یوں آ رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو فلاں چودھری ہے وہ میرا باپ ہے اور میری ماں اس سے زنا کراتی ہے. اب دیکھیں کہ جو کلپ کاٹنے والے ہیں وہ تو اپنے منہ سے خود حرامی بنے ہوئے ہیں. برادران مکرم، جو مولوی ملوڈے چشتیوں کو کہتے ہیں کہ تم یزیدی ہو، یزید کی تعریف کرتے ہو، برادران مکرم ایک عقلی بات تھوڑی سی میں ان سے کروں گا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ یزید والے کام تو سارے تم میں ہیں، تو پھر ہم یزیدی کیسے؟ اب میں بتاتا ہوں کیسے کام ہیں. ارے چشتیوں سے پنگا مت لو، ورنہ قبر کی کندھوں تک تمہیں آرام نہیں آئے گا. اتنے جگ میں تم ذلیل ہو جاؤ گے. حق کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ تا قیامت ذلیل ہی ہو جاتا ہے. تو برادران مکرم، اب یہ بتائیں کہ امام حسین کو جن یزیدیوں نے شہید کیا تھا، جیسے ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، تو وہ نام کے مسلمان تھے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے امام حسین سرکار کو شہید کیوں کیا؟ تو جواب ملتا ہے انہوں نے تنخواہ کے لالچ میں کیا. اب میں ایک اور سوال وارد کر رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو جواب دینا. اگر تم میں ضمیر کا قطرہ باقی ہے تو اس کا جواب دے کر ہمیں بتانا کہ تم میں کتنا سا حق ہے اور تم کتنے سچے ہو. برادران مکرم، امام حسین سرکار کو جن یزیدیوں نے شہید کیا انہوں نے تنخواہ کے لالچ میں شہید کیا. اب ایک اور بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، نتیجہ نکالوں گا تو انشاءاللہ عز و جل جو لوگ چشتیوں کو یزیدی کہنے والے ہیں وہ زمین میں گڑ جائیں گے اور وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے. امام حسین سرکار نے، جیسے ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. اس سے معلوم ہوتا ہے امام حسین سرکار نے اپنی جان کو دین سے افضل نہیں سمجھا، دین کو اعلیٰ سمجھا. حضور کے قانون کو، حضور کے نظام کو، حضور کی تعلیم کو، قرآن کو آپ نے اعلیٰ سمجھا. اپنی جو جان تھی، اپنے جو خون کے قطرات تھے، اس کو دین متین کے سامنے جو ہے قربان کر دیا. تو معلوم ہوا امام حسین سرکار نے دین کی خاطر جان قربان کی، اور دین جو ہے وہ امام حسین سرکار سے افضل ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا ملک پاکستان ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے مشہور ہے، اس میں کیا قانون اسلام کا ہے؟ کیا نظام اسلام کا ہے؟ کیا تعلیم اسلام کی ہے؟ تو جواب ملتا ہے نہیں، اس میں قانون بھی اسلام کا نہیں ہے، اس میں نظام بھی اسلام کا نہیں ہے، اس میں جو ہے تعلیم وہ بھی اسلام کی نہیں ہے، سب کچھ انگریز کا ہے. او ملا جی، چشتیوں کو یزیدی کہنے والوں، تم تو خود ایسی حکومت جس میں قانون یزید، جس میں قانون انگریز کا ہے، ایسی حکومت جس میں جو تعلیم انگریز کی ہے، تم ایسی حکومتوں کے محافظ بنے ہوئے ہو، اس میں نوکریاں کر رہے ہو. تو ہم پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب ملتا ہے تنخواہ کی خاطر. اب میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں، اور وہ ملا ملوڈے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس گولے کو برداشت کریں کہ امام حسین سرکار کو یزیدیوں نے پیسے کی لالچ میں، تنخواہ کی لالچ میں شہید کیا، اور تم لوگوں نے پیسے اور تنخواہ کی لالچ میں اس چیز کو شہید کر دیا جس کے پیچھے امام حسین نے جان قربان کی.
ارے تم تو یزیدیوں سے بڑے ظالم۔ امام حسین سرکار نے تو دین کی خاطر جان قربان کی، جس کی خاطر امام حسین نے جان قربان کر دی، تم نے تنخواہ کی خاطر اس کو جا کر شہید کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ ارے تم تو یزید سے بھی آگے بڑھے۔ برادران مکرم، کچھ خوف خدا کریں، خدا کا خوف کریں، آخر مرنا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ علماء کو متہم کرنے والے، ان کو پتہ ہے کہ اگر اس قوم نے اگر اس طرح کے علماء کی باتیں سن لی تو ہماری جو دکان بنی ہوئی ہے، چائے پانی کا پھٹا بنا ہوا ہے، وہ تو ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدی ہیں، یہ فلاں ہو گیا۔ تو برادران مکرم، آخر میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ استاذ مکرم نے یہ موقف بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ یزید فاسق فاجر تھا، جری علی القبائر تھا، لیکن آپ سرکار فرماتے ہیں، آپ نے تاریخ کا گہرا مطالعہ فرمایا، آپ نے صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو، امام حسین کو الزام سے بچانے کے لیے یہ موقع پیش کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے امام حسین سرکار اور تمام صحابہ کرام کو الزام سے بچایا ہے کہ اگر ہم، آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ یزید فاسق فاجر جری علی القبائر سب کچھ تھا، لیکن وہ کب تھا؟ جب امیر معاویہ سرکار کا وصال مبارک ہوا، اس کے بعد وہ فاسق فاجر ہوا۔ جب امیر معاویہ سرکار زندہ تھے اس وقت وہ فاسق فاجر نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا۔ آپ سرکار نے یہ موقف بیان کیا ہے۔ اب اس موقف سے اہل بیت کرام، امام حسین اور صحابہ کرام کی عزت کیسے بچتی ہے، اب وہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فاسق فاجر ہے اور یزید آپ کی زندگی میں فاسق فاجر تھا، تو اب ہر آدمی پر فرض بنتا ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ فاسق فاجر ہے، وہ حاکم وقت کو بتائے تاکہ جو تمام امت مسلمہ ہے وہ یہ فاسق فاجر حکمران کی نحوست سے بچ جائے۔ تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یزید اعظم امیر معاویہ سرکار کی زندگی میں ہی فاسق فاجر تھا، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں امیر معاویہ سرکار کو معلوم نہیں تھا؟ اگر یہ بات ہے کہ امیر معاویہ سرکار کو معلوم نہیں تھا لیکن یزید فاسق فاجر تھا، تو اب اعتراض وارد ہوتا ہے کہ امام حسین سرکار اور جو دوسرے صحابہ کرام نے انکار بیعت فرمایا ہے، ان کو یزید کا فسق و فجور جو ان کے سامنے ظاہر تھا، یہ بھی سنتے ہیں ہم کہ امام حسین کے سامنے بھی ظاہر تھا۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین سرکار اور دوسرے صحابہ کرام نے حق بات کیوں نہ امیر معاویہ سرکار کے سامنے کہی؟ کیوں نہ امت مسلمان کو اس فاسق فاجر کی حکومت کی نحوست سے بچایا؟ برادران مکرم، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امیر معاویہ سرکار کو بتا دیا تھا، تو برادران مکرم پھر میں سوال کرتا ہوں امیر معاویہ سرکار کو کیسے بچا پاؤ گے؟ اگر انہوں نے بتا دیا پھر معلوم ہوا امیر معاویہ سرکار نے جان بوجھ کر اس کو حکمران بنایا، تو پھر امیر معاویہ سرکار کو کیسے بچاؤ گے؟ اگر دو شاہد ہوں اور وہ بھی نیک، تو پھر بادشاہ پر ان کی بات کو ماننا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی بات کو نہ مانے بادشاہ تو وہ ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو جہاں امام حسین سرکار، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ابن عباس سرکار بھی بعض کے نزدیک، جہاں اتنے لوگ، عبداللہ ابن زبیر، یہ سب لوگ جب انکار بیعت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ فاسق فاجر ہے، تو پھر اگر انہوں نے امیر معاویہ سرکار کو نہیں بتایا تو پھر پوری امت مسلمہ کو ایک منحوس حکمران، فاسق فاجر حکمران کے نرغے میں ڈلوانے میں ان کا ہاتھ ہے، پھر ان کو کیسے بچاؤ؟ اگر ان کو بچا لیتے ہو جو انہوں نے بتایا تھا امیر معاویہ سرکار کو، تو پھر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں پھر امیر معاویہ سرکار کو کیسے بتاؤ گے کہ اتنے جلیل القدر صحابہ کرام اور نیک عادل لوگ جب گواہی دے رہے ہیں تو امیر معاویہ سرکار نے کیوں نہ مانا؟ تو برادران مکرم، جو استاذ مکرم
مفتی عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی سرکار، میرے دادا استاد، میرے استاد کے استاد جو انہوں نے موقف پیش کیا ہے اس سے کوئی بھی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ آپ سرکار نے تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اور یہ کتاب میں آپ کے سامنے بیعت یزید سے انکار کا سبب یہ کتاب ہے۔ آپ سرکار نے یہ کتاب لکھ کر تمام اعتراضات جو ہیں ان کو ختم کر دیا، اہل بیت کی عزت کو بھی بچا لیا اور صحابہ کرام کی عزت کو بھی بچا لیا۔ جو ان کا موقف تھا، جو آپ آج کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، تو وہ تو امام حسین سرکار کی عزت